بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت میرے دل سے ارمان نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، جس کے لیے وہ بہت سے ورد و وظائف پڑھتا ہے، بہت سی دعائیں مانگتا ہے، دوسروں سے دعائیں کرواتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہو پاتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے یقین کامل سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیا، سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ 100% آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن حاجت جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بڑی ہی فضیلتوں کا حامل دن ہے، بڑی ہی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کی ذات عالی نے ایک ایسی گھڑی مخفی رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے، اس راز کو افشاں نہیں فرمایا، ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ لوگوں کا عبادت میں تتبع بڑھے، جستجو بڑھے، شوق بڑھے، تاکہ لوگ بڑے دھیان سے، توجہ سے اور تجسس سے اللہ کی ذات عالی کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں، اور پھر اس ذات عالی کے سامنے سر بسجود ہو کر اس سے مانگنے والے بن جائیں۔ جب انسان اللہ کی ذات عالی سے مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بندے، جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب تو مجھ سے نہیں مانگتا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچیں، کون ایسی ذات، کون ایسی ہستی، کون سی ایسی الوہیت، کون سی ایسی ذات ہے کہ جس ذات سے مانگا جائے وہ خوش ہو، نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو۔ آپ کے دل دماغ میں اور کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی کچھ نہیں آئے گا، صرف اور صرف ایک میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عالی، اس کی ہستی آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی مانگیں اللہ کی ذات عالی سے مانگیں۔ اللہ کے لاڈلے حبیب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں، اور چاہے ہم مشکلات میں ہوں، چاہے ہم خوشی میں ہوں، چاہے ہم غمی میں ہوں، جس حالت میں جہاں کہیں بھی چل رہے ہوں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں۔ اور یہ جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہی یہی ہے، توحید، کہ اللہ کی ذات عالی کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس سے ہر چیز کا سوال کرنا، اس سے ہی مانگنا۔ تو یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں ایک خاص توجہ، ایک خاص انہماک، ایک خاص اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات عالی سے مانگیں، اور واسطہ کس کا دیں؟ حضور کی ذات عالی کے واسطے سے ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ لولا کا ما خلق الافلاک، کہ اگر اللہ نے اس کائنات میں حضور کو نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ ایک ذرہ بھی پیدا نہ کرتا۔ اب حضور کی وجہ سے ہم آئے، حضور کی وجہ سے آپ آئے، حضور کی وجہ سے یہ لہلہاتی ہوئی یہ کائنات ہے، تو ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ کی ذات عالی سے مانگیں، اور اللہ پھر خوش ہوتا ہے، اللہ پھر عنایت بھی کرتا ہے، اللہ پھر رزق بھی دیتا ہے، حاجات بھی پوریاں کرتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا،
آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے تمام لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے یہ 3 کام بہت ہی اہم، بہت ضروری ہیں۔ اب وہ کام کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، باوضو حالت میں عمل کرنا ہے۔ بے وضو کی حالت میں عمل نہیں کرنا، جب بھی عمل کرنا ہے وضو کر کے کرنا۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے، اللہ کی ذات عالی وضو کا نور اس کے چہرے پر، اس کے دل دماغ پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب وضو کی وجہ سے ایک نور مل جاتا ہے، ایک روشنی مل جاتی ہے، ایک راستہ مل جاتا ہے۔ تو وضو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کا صدقہ ضرور دے دینا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ کسی غریب کو کھانا دے دیں، کسی محتاج کو پیسے دے دیں، یا وہ حضرات جن کے ہاں کوئی غریب یا فقیر یا محتاج لوگ عام سڑکوں پہ یا عام نہیں ملتے ان کو، تو آپ وہ لوگ اپنے گھر کی گارڈن میں یا چھت میں چاول ہے، گندم ہے، یا روٹی کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کر کے پھینک دیں۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ یہ کیڑے مکوڑے، یہ پرندے آئیں گے، یہ کھائیں گے اور لے کے چلے جائیں گے، اور آپ کی طرف سے آپ کے عمل کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کر دیا جائے گا۔ جب آپ کا نام پیش کیا جائے گا تو آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، میرا اللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہی حل کر دیں گے۔ آگے عمل تو دور کی بات ہے۔ تو آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 کام بڑے ہی اہم اور بڑے ہی خاص الخاص ہیں، انہیں کرنا مت بولیے گا۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک تسبیح، زیادہ نہیں، صرف ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنی حاجت کا، اپنے مسئلے کا، جو بھی آپ کو غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کا اپنے ذہن میں استحضار کرنا ہے۔ استحضار کرنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے شام کا سورج غروب نہیں ہوگا، آپ جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہوں گے میرا اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دیکھا آپ نے کہ قاری صاحب کا کتنا زیادہ گلا خراب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے لیے ایک بڑی زبردست ویڈیو بنائی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس مبارک دعا کو ضرور پڑھیں اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔